ماں جو ہے وہ خدمت کے لائق ہے اور باپ چوتھے درجے پہ ہے، اور اگر یہ بیٹی ہے تو ماں باپ کو جنت میں داخل کرانے والی، سفارش کرنے والی بنے گی اگر اس کی تربیت کی جائے، اور اگر بہو ہے تو عالم دین ہے تو پھر بھی آپ کے بچوں کی ماں بن کے بچے ایسے جنم دے گی کہ دین کے داعی بنے گی۔ ہر لحاظ سے عورت کو اللہ رب العزت نے عزت بخشی ہے۔ کوئی ایسا تقاضا جس کی ضرورت ہو اللہ رب العزت نے خود ہی پورا فرما دیا ہے۔ ایک دو نقائص جو اللہ نے اس کے بیان کیے ہیں قرآن میں اور حدیث میں، وہ کمی اس کے اندر ضرور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، جو زیورات سے لدی ہوئی ہوتی ہے اور اللہ کے معاملے میں دین کی باتیں نہیں جانتی، جھگڑا کرنے میں کھل کے بات نہیں کر سکتی، یہ اللہ فرما رہے ہیں عورت کے بارے میں۔ اور صحیح بخاری میں فرمایا ناقصات للعقل، عقل میں کم ہوتی ہے، ناقصات الدین، دین میں بھی اس میں کمی پائی جاتی ہے عمل کے اعتبار سے، یعنی کچھ باوجود اس کے کہ ناقصات العقل ہے، اذهبا للرجل الحب الحازم، لرجل اللب الحازم، فرمایا دانا عقل مند باشعور آدمی کو اس کی عقل کو مات کر دیتی ہے یہ عورت۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناقصات العقل کیسے ہے، دین میں کم کیسے ہے؟ فرمایا عقل میں یہ ہے جب بات کرتی ہے تو اس بات پوری نہیں کر پاتی ہے، اور دین میں کمی یہ ہے کہ جب اس کے ماہانہ اس کا ایک مخصوص اس کے دن ہوتے ہیں تو یہ نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے، یہ دین میں کمی ہے۔ وعلیکم السلام۔ باوجود اس کے اس بات کو کہ پھر بھی دانا آدمی باشعور کو مات کر دیتی ہے، یعنی فریب دجل دے جاتی ہے، اور اس میں اور بھی کمی ہے۔ یہ تکفرن اللانا، تکسرن اللانا و تکفرن العشیر، لان تان زیادہ کرتی ہے اور خاوندوں کی نافرمانی کرتی ہے، یہ کمی پائی گئی ہے اس میں۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے جو بھی مرد عورت نیک عمل کرے، مومن ہو، ہم اس کو دنیا کی زندگی بھی پاکیزہ بنا دیں گے اور آخرت کی زندگی بھی اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو اچھا اجر عطا فرمائیں گے۔ لہٰذا اگر اسلام نے عورت میں کوئی کمی چھوڑی ہو تو مغربی عورت کی طرح یہ مارچ کرے، یہ تقاضا کرے، قدمیں اٹھائے تو بات سمجھ آتی ہے۔ یہ جو موومنٹ ویمن کے نام پر نکلتی ہیں یہ اسلام کو دراصل بدنام کرنے کے لیے، پہلے بھی آپ نے یہ سارا سنا ہے، میرا جسم میری مرضی کے نام پر ہمارے ملک میں بھی یہ بات ہوئی ہے، تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، گھروں میں قرار پکڑو، اے عورت تو اپنے گھر کی، اپنی چار دیواری کی زینت ہے، اپنے شور کی زینت ہے، اس کی عزت ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہماری بیویوں کے حقوق کیا ہیں؟ آئیے یہ بھی اسلام نے چھپائی نہیں بات، فرمایا یہ حقوق ہیں کہ تُطْعِمَ اِذَا طَعِمْتَ، جب تو کھانا کھائے جس طرح کا تو کھائے اس کو بھی کھلا، وَتَكْسُوهَا اِذَا اكْتَسَوْتَ، تو کپڑے بنائے جس سیزن میں بھی بنائے، جس طرح کے اپنے قیمتی بناتا ہے اس کے بھی بنا۔ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، اس کو چہرے پہ نہیں مارنا، وَلَا تُقَبِّحْ، اس کو گالی نہیں دینی، وَلَا تَحْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اور اس کا الگ ہونا لیکن گھر میں، گھر سے باہر نہیں نکالنا۔ تو اللہ کے نبی اور شوہروں کے حقوق کیا ہے؟ فرمایا خیر ما یکنز المرء والمرأة صالحہ،
آدمی کا بہترین خزانہ اس دنیا میں اگر ہے تو نیک بیوی ہے. اذا نظر الیہا سرت ہو، جب وہ گھر میں داخل ہو اور اپنی بیوی پہ نظر مارے تو بیوی اس انداز سے خوش ہو کے اس کو ملے کہ اس کے غموں کو دور کر دے، اس کو خوش کر دے. وَإِذَا أَمَرَهَا، جب اس بیوی کو حکم دے اطاعت ہو، فرما برداری کرے. وَإِذَا غَابَ عَنْهَا، اور جب گھر سے باہر جائے حافظت ہو تو اس کی عزت کی حفاظت کرے. اب دیکھیں، اور یہ مقولہ گھر والا کرنا ہی تے سانو کسے دا ڈر نہیں. مجہول مقولہ جہلوں کا. اسلام کی عورت، شرم و حیا والی خاندانی عورت کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ میرا شوہر گھر میں نہیں ہے، اب میں ہمسائے کے گھر چلی جاؤں. واقعات آتے ہیں اگرچہ کیسا بھی ہو، لیکن علماء سے سنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں شوہر گیا، اس نے کہا میرے گھر سے باہر نہیں نکلنا، جہاد پہ گیا ہے یا کہیں گیا ہے. پیچھے سے باپ بیمار ہوا، گھر میں پیغام آیا تیرا باپ بیمار ہے. اللہ کے نبی کے پاس آتی پوچھتی اللہ کے رسول میرا باپ بیمار ہے، میں باہر جا سکتی ہوں؟ کہا تیرا شوہر تجھے اجازت نہیں دے کے گیا، میں محمد تجھے اجازت نہیں دے سکتا. بیماری بڑھ گئی، تیرا باپ قریب المرگ ہے، آ کے آخری دیدار کر لے. اجازت مانگی، کہا میں کیسے اجازت دے گا، تیرے شوہر نے پابند کیا ہے، فوت ہو گیا. اب کہا نہیں، پیغام بھیجا میرا شوہر مجھے اجازت نہیں دے کے گیا ہے، بابا کو غسل دے کر کفن پہنا کے میری گلی کے دروازے سے آگے سے گزر جاؤ، میں اپنے دروازے کی جیت سے اپنے باپ کا دیدار کر لوں گی مگر اپنے گھر سے نہیں نکلوں گی. کہاں وہ عورت، کہاں آج کی عورت، اور کہاں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج لوگ ان کا نام بڑا لیتے ہیں اور نام اپنی بیٹیوں کے فاطمہ، نام زینب، نام عائشہ، نام خدیجہ، نام مطہرہ، کیسے نام طاہرہ، نام زکیہ، کتنے پاکیزہ نام، اور کام کیسے. حقوق کی بات کرتی ہے تو حد سے گزر جائے. نہیں، ایسا نہیں ہے، اسلام اتنی اجازت نہیں دیتا جیسے میں نے گزارش کی تھی، بالکل قطع نہیں ہے. اللہ رب العزت نے شریعت اسلامیہ میں عورت کو بہترین بیوی فرمایا، اپنے شوہر کی خدمت کرے، 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اولاد کی تربیت کرے، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. اس سے زیادہ اور اس کو تقاضا کس چیز کا؟ اور لیکن اگر جو اپنے خاوند کی نافرمان عورت ہے تو فرمایا میں نے جہنم میں کثرت سے دیکھا ہے اپنے خاوندوں کی نافرمانی کی وجہ سے عورتیں جہنم میں جا رہی ہیں. ناشکری کی. ابن ماجہ میں حدیث ہے تنور پہ روٹیاں پکا رہی ہے، خاوند نے حکم دیا میری بات سنو، روٹی جلتی ہے تو جل جائے، پہلے خاوند کی بات کو سنا جائے. کتنا پابند کیا ہے. ہمیں یہ چاہیے، ہم سمجھتے ہیں ان باتوں کو، الحمدللہ ہمارے اندر بہت ایمان ہے، تو ہمیں چاہیے ایسی غلطی ہم سے نہ ہو کہ خواتین گرلز کے اندر کالج یونیورسٹیز میں طالبات جو ہیں وہ بھی کہیں کہ ہم جی اور مارچ میں شامل ہوتی ہیں، ان کے لیے حلال نہیں ہے، ان کے لیے جائز نہیں ہے. ہاں، جو پہلے والی مسلمان عورتیں تھیں وہ یہ کرتی تھی، جیسے سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ برقع پہن کے تلوار پکڑ کے جہاد میں شریک ہوئی ہے، لیکن برقع پہن کے پردہ سے کر کے. اور کل ایک پڑھ رہا تھا میں ابو قدامہ کا ایک واقعہ، جس نے اپنے شوہر کو اللہ کی راہ میں بھیجا، پھر اپنے 17 سالہ بیٹے کے قربان کیا ہے. یقین کریں ایسی مائیں یہ ہوتی ہیں، یہ کردار ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام آج کی نوجوان امت مسلمہ کی نسل کو، نوجوان لڑکوں کو، لڑکیوں کو اسلام کے پیامبر بنائے، اسلام کے قاصد بنائے، اسلام کے سیکرٹری بنائے، سفیر بنائے اور اسلام کے مبلغ بنائے. فرانس میں دیکھو مسلمانوں کا جو پردے کی خاطر کیسے وہ دین کے اوپر قائم ہے، وہ کیوں نہیں یہ بات کہتی کہ ہمارے حقوق،
حالانکہ وہ الٹ ان کے حقوق کیا کہتی ہیں، ہمیں حق دیا جائے. اور آپ نے دیکھا کہ وہ عورت انعام دینے کے لیے ان کو کہا گیا کہ اپنے چہرے سے نقاب اتار دو. انہوں نے کہا نقاب میں نہیں اتارتے، میں معذرت کرتی ہوں، مجھے ایسے مقابلے میں انعام کی ضرورت ہی نہیں ہے جس میں میرے چہرے کو بے نقاب کیا جا رہا ہو. تو اس کو کتنے گنا زیادہ اللہ نے انعام دے دیا، ڈالر دے دیے کہ تو نے اسلام کی لاج رکھی ہے. آج کی عورت کو بھی اللہ اسلام کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.